السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ بہت ہی باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے اپنے جلسوں کا اور الیکشن مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری آج دیر بالا میں عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور کچھ آپ نے ان کی گفتگو کا حصہ ملاحظہ کیا۔ ایک طرف انہوں نے بلند و بانگ دعوے کیے دیر کے عوام کے لیے، ان سے وعدے کیے اور دعوے کیے کہ ہم ماضی میں بھی بہت کام کرتے رہے ہیں اور مستقبل میں بھی کریں گے۔ محنت کش طبقے کے حوالے سے انہوں نے بات کی، سرکاری اور نجی ملازمین کی انہوں نے بات کی، کسان کارڈ کی انہوں نے بات کی اور دیگر کچھ ان کی طرف سے وعدے بھی کیے گئے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایشوز ہیں جن کو مسلسل وہ اپنے نشانے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو 18ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ ایک بحث چل رہی تھی، اس پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ختم کر دیں، NFC ایوارڈ کو تبدیل کریں تاکہ پسماندہ علاقوں کا پیسہ اسلام آباد کے اوپر خرچ ہو۔ تو بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ اس ترمیم کے تحت بہت سی وزارتیں عمل جو ہے وہ نہیں کر رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں بلکہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اس کی مکمل طور پر کی جائے۔ ایک انہوں نے یہ جواب دیا۔ دوسری بات سرمایہ داروں سے آپ جانتے ہیں کچھ عرصہ پہلے میاں نواز شریف صاحب نے بھی چیمبر آف کامرس لاہور میں گفتگو کی تھی اور ان کو بھی مخاطب کرتے ہوئے آج بلاول صاحب نے بات کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کاروباری طبقے کو ہم بھی ہر سہولت دیں گے، ان کے لیے ٹیکسز بھی کم ہوں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے، لیکن یہ بھی ضرور ان سے سوال کریں گے کہ کتنے مقامی افراد کو آپ نے ملازمتیں دی ہیں اور کم از کم تنخواہ عوام کو کیا دے رہے ہیں، آپ ایڈ آن کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ پھر بلاول صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اور معاملہ آپ لوگ جانتے ہیں، اس پہ اب تو ہر طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن وہ بزرگ سیاست دانوں کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیاسی مخالفین جو ہمارے ہیں، بزرگ سیاستدان جو ہے وہ ذاتی انا کا مسئلہ انہوں نے پاکستانی سیاست کو بنا لیا ہے اور لاہور کے سیاستدان میں ہی کھیلوں گا اور کسی اور کو نہیں کھیلنے دوں گا کی ضد کے اوپر چل رہے ہیں۔ نون لیگ اور PTI کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں جماعتوں کا مقصد عوام کی سیاست اور خدمت نہیں ہے بلکہ اقتدار میں آ کے اپنے ذاتی حساب لینا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی اور یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے کہا کہ ہم سیاست میں اب مداخلت نہیں کریں گے، ایک یہی وجہ تھی کہ جو ہم نے ساتھ دیا اس وقت PDM کی حکومت کا، لیکن ایسا اب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ تمام ایشوز، اس کے اوپر مولانا صاحب نے ایک تبصرہ ضرور کیا، ایک رد عمل مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی آیا ہے۔ انہوں نے کہا بلاول صاحب کو ان کی زبان میں ہم جواب نہیں دینا چاہتے، لیکن مولانا صاحب نے ضرور جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب جو ہے وہ بچے اور بڑوں کی باتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے اور یہی فرق ہے جو بلاول صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور دیگر کر رہے ہیں۔ ان تمام ایشوز کے اوپر ہم بات یہ کریں گے مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ آئندہ کی جو الیکشن کیمپین کے حوالے سے بالخصوص یہ جو بزرگ سیاستدان اور اپنے مفاد کی بدلے لینے کی سیاست کا بیانیہ بلاول صاحب بنا رہے ہیں، اس کو مسلم لیگ نون اور میاں صاحب کیسے کاؤنٹر کریں گے، اس سمیت دیگر ایشوز بھی زیر بحث آئیں گے۔ اور ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب موجود ہیں، وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ خرم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اٹس گریٹ ٹو ہیو یو آن دا شو۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی، ابھی جو بلاول صاحب کی گفتگو ہے، رانا صاحب نے ایک رد عمل آپ کی جماعت کی طرف سے دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان میں ہم ان کو جواب نہیں دینا چاہتے اور ہم ایک انداز بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے بلاول صاحب کے ڈائریکٹ اٹیکس کے اوپر۔ لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ بلاول صاحب کی گفتگو کسی نہ کسی کے دل میں گھر تو کر رہی ہوگی، جو ریپیٹڈلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ بار پرائم منسٹر رہنے والوں نے ملک کے لیے کیا کر لیا کہ وہ آئندہ کر لیں گے، تو کسی کو پہلی بار چانس دیا جانا چاہیے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دو تین باتیں ہیں، میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے مدعو کیا۔ بلاول صاحب کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر وضاحت انہوں نے یا ان کی جماعت نہیں دینی ہے، لیکن انہوں نے غالباً یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس الیکشن میں ان کی نظر میں سب سے بہترین جو عوام کے پاس جانے کا ان کے پاس طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی نوخیزی کا بار بار ذکر کریں کہ ان کی عمر کم ہے اور باقی لوگ بزرگ ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ پھر جب ڈسکشن ہوگی تو ہم سب کے سامنے ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا سندھ میں 15 سال کی جو حکومت ان کی مسلسل رہی ہے، اس کے نتیجے میں پھر وہ کیا پاکستان کے عوام کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے صحت میں کیا کیا ہے اور انفراسٹرکچر میں کیا کیا ہے اور لا اینڈ آرڈر میں کیا کیا ہے، جو سندھ کے شہر ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے کیا کام کیا ہے، تو وہاں پھر ان کا جو دامن ہے وہ خالی ہے، تو لہٰذا وہ اس پر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ بہت آسان ہے کہنا کہ جی کسی نے کچھ نہیں کیا اور ہم نہیں کریں گے،
واضح طور پر جو 2013 سے 18 تک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی وہ پاکستان کی سب سے کامیاب الحمدللہ منتخب حکومت تھی، جس میں بیک وقت جو 5 بڑے سنجیدہ ایشوز تھے وہ حل کیے گئے۔ سب سے پہلے تو دہشت گردی سے جنگ کی گئی اور اس کو معاملہ حل کیا گیا، بعد میں رد الفساد بھی ہوا، دوسرا آپریشن تھا۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ مہنگائی میں کمی کی، 18% سے اس کو ہم 2.8% پر لے کر گئے۔ اس کے بعد ہم نے لوڈ شیڈنگ، بجلی اور گیس دونوں کی ختم کی الحمدللہ۔ کراچی کو پرامن کیا، بہت بڑا ایشو تھا یہاں ٹارگٹ کلنگ کا۔ اور فائنلی جو سی پیک کا آنا تھا پاکستان کے مستقبل کے لیے، تو لہٰذا کسی ایک منتخب سیاسی حکومت کا، بلکہ یہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کریڈٹ لیتے کہ دیکھیں منتخب حکومتیں بھی کام کرتی ہیں اور منتخب حکومتیں بھی عوام کو ڈیلیور کرتی ہیں، لیکن انہوں نے ایک خاص زاویے سے حملہ آور ہوئے ہیں۔ یہ چونکہ انتخاب کا موسم ہے اور اس طرح کی تمام جو تقریریں ہیں وہ ہم سنیں گے، لیکن پاکستان کے عوام بہتر جانتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو سندھ سے پنجاب میں آتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کا انفراسٹرکچر کا فرق ہے، صحت کی سہولیات کا فرق ہے اور فرق ہے۔ ایک بات جو انہوں نے کی، اس میں بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے، میں 1 منٹ اور لوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جو ایشو 18ویں ترمیم کا کہیں بھی نہیں ہے کہ صوبوں کو ہمیں اتھارٹی دینی ہے، صوبوں کو ہم نے جو اختیارات ہیں ان کا جو ارتکاز ہے اس کو کم کرنا ہے۔ سارا ایشو جہاں بھی اٹھے گا وہ 9th NFC ایوارڈ کا اٹھے گا، اور اس میں پھر ایشو صرف 1-2 ہیں کہ اگر وفاق جس کے اوپر بہت سارے قرضوں کا بوجھ ہے، اس نے پھر بیک وقت آزاد جموں کشمیر کو بھی چلانا ہے، اس نے ہمارے جو سابق ٹرائبل ایریاز ہیں ان کی بھی فنڈنگ کرنی ہے، گلگت بلتستان کو بھی فنڈ کرنا ہے، اور تمام جو سارے وفاق کے بڑے سنجیدہ معاملات ہیں۔ تو لہٰذا یہ کام تو انشاءاللہ جو آنے والی پارلیمان منتخب ہوگی فروری میں، اس کے سامنے یہ چیلنج ہوگا کہ پاکستان کی جو مالیاتی معاملات ہیں، خرم صاحب یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، اس وقت یہ بات کیوں چھیڑی گئی ہے؟ کچھ خبریں رپورٹ ہوئی، اس کو عرفان صدیقی صاحب نے ڈینائی بھی کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی یہ بات زیر غور نہیں ہے، جب وقت آئے گا اس کے اوپر بات کریں گے، بلکہ آپ لوگ اس کے خلاف بیان بھی دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو وہ لوگ بہت سنجیدہ لیتے ہیں، اور جس انداز میں پھر بلاول صاحب اس کے اوپر تقریر کر رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹاپک ابھی اس کے اوپر کیا آپ اس کو الیکشن بیانیے کے طور پہ بھی لے کے جائیں گے کیمپین میں؟ یہ معاملہ وفاق کا چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے کا ہے، جو بھی اگلی حکومت پاکستان کے عوام چاروں صوبوں میں منتخب کریں گے، ان سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ اب 9th NFC ایوارڈ کی جو بات کرتے ہیں تو اس میں چاروں صوبوں نے مل کر خیبر پختونخوا کے لیے ایک ایکسٹرا پرسنٹیج کچھ حصہ جو ہے وہ دیا گیا تھا اس کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے۔ یہ 2009 کی بات میں کر رہا ہوں، اب 2023 ہے اور 24 ہونے لگا ہے۔ اور اس طرح پنجاب نے تقریباً کوئی 3/4 کا جو وفاقی مالیات کا ہے جو اس کا حصہ تھا وہ بلوچستان کو دیا تھا۔ بلوچستان کی جو ایک تاریخی اس میں انڈر ڈیولپمنٹ ہے یا ترقی کی کمی ہے، تو جو 9th NFC ایوارڈ ہے اس کے اندر بہت اچھی باتیں بھی ہیں، اور یہ سارے معاملات چونکہ تمام وفاق اور صوبے جو ہیں وہ ایک ہی ملک کا حصہ ہیں، تو لہٰذا سب کو مل کر ایک دوسرے کی بات سننی ہوگی۔ تو اس کے لیے تو سب حکومتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور سابق حکومت کے برعکس کسی کو ڈاکو، چور، کافر، غدار کہنے سے ایسے سنجیدہ معاملات کبھی حل نہیں ہوتے۔ خرم صاحب، جو آپ ان کی بلاول صاحب کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا، انہوں نے اپنی عمر کے حوالے سے ایج کا جو تفریق کا اظہار وہ کر رہے ہیں، لیکن 65% پاپولیشن بھی تو پاکستان کی انہی کی عمر کی ہے جس کو وہ مخاطب کر رہے ہیں۔ آپ لوگ ان کے لیے کیا پیش کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا ایک جلسہ ہوا میاں صاحب کی واپسی کے اوپر، بہت آپ لوگ پرجوش نظر آئے اس جلسے کے اندر، آپ کے سپورٹرز بھی اس کے اندر پہنچے، لیکن اس کے علاوہ کیا ہے عوامی پلس کا کیا اندازہ آپ کو؟ شہباز صاحب کا قافلہ تھا، اس کے سامنے عوام احتجاج کرتے رہے، کس بات کی بیسس کے اوپر آپ 18ویں ترمیم کے اندر بھی تبدیلیاں کرنے کی بات کریں، اگلے پرائم منسٹر بنانے کی؟ عوامی پلس کی اگر بات ہو، یہاں پر وہ خیبر پختونخوا کے دورے کے اوپر نکل چکے ہیں، آپ لوگوں کی کیمپین ابھی شروع نہیں ہوئی، میاں صاحب کے کیسز کے اراؤنڈ ریوالو کر رہی ہے۔ پہلے تو میں ایک دفعہ پھر صراحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ 18ویں آئینی ترمیم پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو آئین کے اندر ترمیم کی گئی تھی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایشو سارا کا سارا نیشنل فائنانس کمیشن کے اوپر ہے، جس پر اگلی حکومت میں جب کمیشن بنے گا تو ہم بھی پوری طرح مسلم لیگ بھی 18ویں آئینی ترمیم
کو سپورٹ کرتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت بھی موقع دیا تھا, میں نے اس کے لیے ووٹ ڈالا تھا پارلیمان میں, تو لہٰذا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. جو اختیارات کا غیر ارتکاز ہے اس کو ضرور ہمیں کرنا ہے. دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے جی کہ نوجوانوں کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک زاویے سے بات کر رہے ہیں, لیکن نوجوانوں کے لیے بہترین پالیسی روزگار کا پیدا کرنا ہے. The best youth policy is a job, کہ ہم نے جو ہمارے بے روزگار مرد و خواتین پورے ملک میں ہیں ان کو روزگار فراہم کرنا, اور روزگار فراہم کرنے کے لیے جو اکنامک گروتھ چاہیے اس میں مسلم لیگ نون سے بہتر ریکارڈ کسی اور جماعت کا نہیں ہے. تو لہٰذا اور بھی جماعتوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم اتنے پتہ نہیں کروڑ نوکریاں دیں گے اور اتنے لاکھ گھر بنائیں گے, پتہ نہیں کیا کریں گے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ اکنامک گروتھ ہوگی انشاءاللہ. اس کے ساتھ جب روزگار پیدا ہوگا تو سب سے بڑا جو نوجوانوں کو جو ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہے, دیکھیے نوجوانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف موسیقی چاہتے ہیں یا کوئی غیر سنجیدہ گفتگو چاہتے ہیں, اصل میں تو ان کے جو والدین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نوجوان مرد و خواتین جو بچے ہیں وہ برسر روزگار ہوں اور اپنے خاندان کے لیے بہتری کا باعث بنے. اور یہ جو پالیسی ہے روزگار پیدا کرنے کی, اکنامک گروتھ کی, پورے ملک میں انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی جس سے جابز جنریٹ ہوتے ہیں, اس میں مسلم لیگ نون کا سب سے بہتر ریکارڈ ہے پورے ملک میں میاں نواز شریف. نہیں, اس پہ خرم صاحب اس دن میاں صاحب نے جا کے اس کو کاؤنٹر کرنے کا انہوں نے آرگیومنٹ پیش کیا, کیٹیگوریکلی بات کر رہے ہیں وہ کہ کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے ہم, اور پالیسی کیا دے رہے ہیں, کسان کارڈ ہو یا دیگر. لیکن میاں صاحب نے جب اس دن کاروباری طبقے سے گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ ان کو کھلی چھوٹ ہونی چاہیے اور ہم یہ پالیسی ان کے لیے ایسا ماحول بنائیں گے, مل کر چلیں لیکن ان کو پوچھا نہ جائے. بلاول صاحب آج کہتے ہیں کہ ہم مل کر ضرور چلیں گے, لیکن یہ سوال بھی پوچھیں گے کہ آپ نے کتنی نوکریاں دی اور کم از کم تنخواہ بھی کتنی دے رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ لوگوں کی گفتگو کو کاؤنٹر کر رہے ہیں وہ؟ جی ہم ضرور کریں, بڑی اچھی بات ہے. پاکستان کی عوام کے سامنے سارے پوائنٹس آف ویو آنے چاہیے, لیکن یہاں پھر وہ ساری گفتگو جو ہم نے کی ہے وہ ایک نقطے کے پر اکٹھی ہو گئی, اور وہ یہ ہے کہ کیا وفاقی حکومت ہی واحد ذمہ دار ہے پاکستان کی معاشی ترقی کا. وہ صوبے جو ہیں وہ صرف پیسے خرچ کرتے ہیں, وہ جابز جنریشن کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے, وہ انٹرپرائز جنریشن کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. تو لہذا صوبوں کو اپنا وزن وہاں سے اٹھانا پڑے گا کہ بھئی جو اگر جاب کریشن ہے اس کے لیے بھی جو پالیسیاں چاہیے وہ ان کو دینی پڑیں گی. اور یہی بات میاں نواز شریف نے کی ہے کہ آج کی جو وفاقی حکومت ہے جس کے اوپر قرضوں کا ایک بے شمار بوجھ ہے, عمران خان صاحب 4 سال میں پاکستان کی جو ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں اسے ڈبل کر کے گئے ہیں, اور ان کے جو اب ری پیمنٹس ہیں جو ان کی دوبارہ ہم نے انٹرسٹ پیمنٹس کرنی ہے وہ اب ناقابل برداشت بوجھ ہے. تو کیا اس ناقابل برداشت بوجھ کے ساتھ ہم جو ہیں وہ تمام نوکریاں سرکار دے گی جو ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان مرد و خواتین کو ملیں؟ یہ نہیں ہوگا. اس کا بہت بڑا حصہ پرائیویٹ سیکٹر سے آنا ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر میں جاب جنریشن کے لیے ضروری ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے, انڈسٹریل انویسٹمنٹ, اس کو ہم انکریج کریں. وہی پالیسی نواز شریف نے اس دن لاہور چیمبر آف کامرس میں کی تھی, میں بھی وہاں موجود تھا. اور خرم صاحب اب پبلک میں کب سے نکلیں گے, کیا رکاوٹ ہے اس کے راستے میں؟ میاں صاحب ٹھیک ہے ابھی اپنے قانونی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں, لیکن جیسے میں نے پہلے آپ سے جاننے کی کوشش کی کہ پیپلز پارٹی باقاعدہ طور پہ اپنی کیمپین کا آغاز کر چکی ہے. جی وہ کر چکے ہیں, لیکن ہم اس وقت جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ پرسوں آخری تاریخ تھی جو ہمارے ٹکٹ ہولڈ کی درخواستیں تھی وہ سب موصول ہو گئی ہیں. بہت جلد اگلے چند دنوں میں پارلیمانی بورڈ تشکیل پا جائے گا, اور جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس کے اوپر ظاہر ہے وہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے پارٹی کے لیے. اس میں سب نے اپنا اپنا حصہ اور اپنا مشورہ دینا ہے. تو مجھے یہ کبھی امید ہے کہ اگلے 8 سے 10 دن کے بعد جیسے ہی دسمبر کے پہلے ہفتے میں الیکشن شیڈول کا اعلان باقاعدہ طور پر ہوگا, اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کی جو انتخابی مہم ہے وہ پورے زور و شور سے انشاءاللہ پورے ملک میں آپ کو نظر آئے گی. اور خرم صاحب میں آپ سے خاص طور پہ یہ جاننا چاہتی ہوں, آپ آئے روز اس کے اوپر ڈیبیٹ تو ہو رہی ہے اور آپ سے بھی سوال ہوتا ہوگا, لیکن یہ جو بات کی جا رہی ہے اور انہوں نے آج بھی بلاول صاحب نے دہرائی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, اور دوسرا ایک امیج رکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا اور مسلم لیگ نون کا موازنہ کر کے
کہ ان لوگوں نے اتنے ان کے الفاظ تو نہیں ہیں لیکن اتنے زخم کھائے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے بدلے ہی لیتے رہیں گے. تو یہ پی ٹی آئی کا تو طرز عمل ہم نے دیکھا, خان صاحب سب کو جیل میں ڈالنے کی بات کرتے تھے, آج ان کی جماعت کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں ایک منفرد بیانیے کے ساتھ آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی کے پاس ایک سپیس کریٹ ہو گئی ہے, وہ آپ کے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں اور کورس کریکشن کی بھی بات کر رہے ہیں جو آپ لوگ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, جو بینیفیشری جن کو عمران خان صاحب کو کہا جاتا تھا اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا اور سب کچھ ہوتا رہا, ان کو تو نشانے کے اوپر رکھا ہوا ہے, لیکن اس کے علاوہ مسئلے کی جو جڑ ہے اس کی بات نہیں کی جا رہی آپ لوگوں کی طرف سے. جی بلاول صاحب میرے جو کولیگ بھی رہے ہیں کابینہ میں, تو ان کی جو گفتگو ہے وہ اپنے ووٹروں کو اٹریکٹ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے غور سے سنی ہو میاں نواز شریف کی 21 اکتوبر کی جو تقریر تھی, بڑا واضح تھا, اس کے اندر دو باتیں بڑی کلیئر تھی. ایک تو یہ انہوں نے کلیئر کیا کہ وہ کوئی انتقامی ذہن لے کر نہیں آئے کسی کے خلاف. تو لہٰذا بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ یہ ایک دوسرے سے بدلے لیتے رہیں گے, مسلم لیگ نون کا بالکل یہ ایجنڈا نہیں ہے. ہمارا یہ ایجنڈا نہیں ہے جس طرح سابق وزیر اعظم کہا کرتے ہیں میں ان کو رلاؤں گا, میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا, میں ان کو تکلیف دوں گا. یہ ہمارا ایجنڈا نہیں, اور یہ واضح طور پہ 21 اکتوبر کی تقریر میں بات. دوسری بات یہ کہ اس تقریر کے اندر جو چند بڑے سیریس معاملات تھے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی, اس پر میاں صاحب نے بڑی ایک مہذب پیرائے میں, دیکھیے یہ نواز شریف کا پیرایا نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ یہ غدار ہیں, یہ میر جعفر ہیں, یہ میر صادق ہیں, یہ جانور ہیں. یہ ہماری زبان نہیں ہے. یہ زبان پی ٹی آئی کی ہو سکتی ہے لیکن مسلم لیگ نون کی زبان ہمیشہ مہذب ہے, جو پاکستان کے لوگوں کی ایک ثقافت ہے. تو لہذا وہاں انہوں نے کلیئرلی اپنی تقریر میں کہا کہ یہ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے, انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ آپ میری مدد کریں کہ ہم اس کھلواڑ کو ختم کر سکیں. تو لہذا وہ ایجنڈا موجود ہے. انہوں نے سوال کیا خرم صاحب, وہ سوال کرتے ہیں, وہ جواب نہیں دے. خرم صاحب مجھے اجازت دے پوچھنے کی کہ میاں صاحب جب سے واپس آئے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ کس نے میری حکومت گرائی, کس نے معیشت کو پٹری سے اتارا. وہ جواب تو نہیں دیتے. اگر وہ چوتھی بار کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو اس وقت ان کو ایسی پوزیشن میں ہونا چاہیے تھا جہاں وہ جواب دیں کہ ان سب لوگوں نے اس وقت ملکی حالات کو خراب کرنے کے ذمہ دار بنے تھے جو آپ لوگوں کا الزام ہے اس کے مطابق, اور ان سب لوگوں کو جواب دہ ہونا چاہیے. بے شک میر جعفر تو ایک واقعی ایک بہت ایکسٹریم ایکسپریشن تھا جس کو پی ٹی آئی چیئرمین نے استعمال کیا اور ان کے لیے نتائج بھی سامنے آئے, لیکن میاں صاحب بھی تو کچھ کلیئرٹی نہیں دے رہے کہ وہ سوچ کیا رہے ہیں. جی کلیئرٹی میرے خیال میں تو انہوں نے اپنی تقریر میں بہت اچھے طریقے سے دی, لیکن مزید کلیئرٹی جب وہ انتخابی مہم پر نکلیں گے تو وہ اس پر بات کریں گے کہ ہمیں ایک ریکننگ کرنی ہے. دیکھیے یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ سوائے مسلم لیگ نون کے کسی نے بھی ذرا سی کوشش نہیں کی کہ وہ کسی بھی جو آئین توڑنے والا ہے اس کا حساب لے. ہم نے کوشش کی مرحوم پرویز مشرف صاحب کو عدالت میں لے کر جانے کی, لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ غالباً 10 سال سے ہم بھگت رہے ہیں. تو لہذا پاکستان کے جو حالات ہے اس کے اندر ہمیں ایک طرف فوجی آمریت سے بچنا ہے, دوسری طرف ہمیں عمرانی فاشزم سے بچنا ہے, جو پاپولزم ہے اس سے بچنا ہے, اور اس کے درمیان سے جمہوریت کا راستہ لے کر جانا ہے جو کہ متانت مانگتا ہے, جو کہ سنجیدگی مانگتا ہے. اور اس میں محمد نواز شریف سے بہتر کوئی لیڈر نہیں ہے جو ملک کو ان دونوں کھائیوں کے درمیان سے نکال کر لے جائے. خرم صاحب سے مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. خرم صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ میاں صاحب اس گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھ چکے ہیں کہ مشرف صاحب کے حوالے سے کوشش کی گئی, اس کے نتائج کو جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بھگتا. اب آپ لوگ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ جا کر ملے ہیں, ان کے خالد مکسی صاحب سے ہم نے جب بات کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اداروں کے اندر ایک یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ سیاسی جماعتیں اگر ان کے ہاتھ ملک دے دیا گیا مکمل طور پہ تو یہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے ملک کے ساتھ. یہ گراؤنڈ ریالٹیز میاں صاحب اب سمجھ چکے ہیں؟ نہیں, پہلی گراؤنڈ ریالٹی تو یہ پھر کہوں گا کہ 2013 میں جب ایک منتخب حکومت تھی اس نے پاکستان کے جو 5 بڑے مسئلے تھے وہ پانچوں کے پانچوں اجتماعی طریقے سے جمہوری طریقے سے ان کو حل کیا. مثلا کراچی کا جو ٹارگٹ کلنگ کا مسئلہ تھا, 10,000 کراچی کے شہری 2008 سے 13 کے درمیان جو ہیں شہید ہوئے تھے کراچی کی سڑکوں پہ, اس کو سندھ کی منتخب حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر درست کیا. اگر 76 سال سے تھرڈ پول نہیں لگا تھا تو پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کیا. خیبر پختون
میں پی ٹی آئی کی اکثریت نہیں تھی، اس کے باوجود انہیں کہا کہ وہ حکومت بنائیں. بلوچستان میں بلوچستان جو نیشنل پارٹی ہے اس کی اکثریت نہیں تھی، اس کے باوجود کہا کہ ڈاکٹر مالک صاحب حکومت بنائیں. یہ جو پوری پاکستان کو ایک ایسی نظر سے دیکھنا کہ ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، یہ سیاستدانوں کا یہ ریکارڈ بھی ہے. پاکستان کو ترقی دینے کا، پاکستان میں مہنگائی ختم کرنے کا، دہشت گردی ختم کرنے کا، ٹارگٹ کلنگ ختم کرنے کا، لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا ریکارڈ بھی ہے الحمدللہ. تو ہم تو اسی ریکارڈ پر کھڑے ہیں اور اسی کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ. نہیں خرم صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اب شہباز صاحب پریویل کر چکے ہیں، وہ ساتھ مل کر چلنے کی بات کرتے تھے. تو اب یہ ہمارے پاس بہت سے ہمارے جو کولیگز ہیں ان سے جب ہم تجزیہ حاصل کرتے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ اب اہم نہیں رہی ہے کہ میاں صاحب کورس کریکشن کے لیے کیا کریں گے. وہ یہ ضرور کہتے رہیں گے کہ اس وقت کیا ہوا، ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن آفیشلی اب یہی ہونے جا رہا ہے کہ آپ لوگ آگے کی بات ہی کریں گے، مستقبل کی. جو ہو چکا اس کے اندر عمران خان کے علاوہ جو لوگ انوالو تھے وہ پھر جو مشرف صاحب کے خلاف کارروائی کرنے کے جو نتائج نکلے اس کے ڈر سے یہ بات دوبارہ نہیں ہوگی. جی اگر ہم انڈیویجولز یعنی جو ذات کے ہٹیں تو پاکستان کے آئین کے ابتدائیہ میں ایک وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے بعد اس ملک میں اقتدار اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہو. اور یہ نصب العین میاں نواز شریف کا ہے، یہ ہماری جماعت کا ہے. صرف یہ ہے کہ ہم نے جو آپ نے دیکھا کہ جو ایک طریقہ کار اختیار کیا 2013 میں، اس کا نتیجہ تاریخ، اس کا جو جواب ہے تاریخ سے آ گیا. لہذا ہمیں کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہے جو غالباً زیادہ وقت لے گا، لیکن ہمارا نصب العین آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہی ہے اور انشاءاللہ رہے گا. ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں خرم صاحب. اس کے اوپر مختلف قسم کی ڈیبیٹ ہے. اب تو اس کو ڈیفنس منسٹری بھی چیلنج کر رہی ہے، صوبے بھی چیلنج کر رہے ہیں، لیکن سینیٹرز بہت حیران ہیں. جس طرح آؤٹ آف ایجنڈا اس دن یہ قرارداد منظور ہوئی، کورم بھی پورا نہیں تھا، اور رضا ربانی صاحب ہوں یا سینٹر مشتاق صاحب ہوں، وہ اس پہ سوال جو اٹھا رہے تھے نا ان کو سنا گیا اس کے اوپر. تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اگر یہ معاملہ پی ٹی آئی کو ذہن میں رکھ کر اگر اس کے اوپر موقف اپنایا جا رہا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے شکنجے میں اور بھی بہت سے سویلینز مستقبل میں آ سکتے ہیں؟ جی یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کو کا جو فیصلہ ہے وہ بالآخر انشاءاللہ جو آنے والی پارلیمان منتخب کریں گے پاکستان کے عوام فروری میں، یہ انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ملٹری کورٹس آگے چلیں گے. اور اس میں حالات کا بھی بڑا عمل دخل ہوگا. اگر تو جو پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی لہر اٹھی ہے اور جو ابھی سیاسی تشدد ہم نے پی ٹی آئی کے ہاتھوں 9 مئی کو دیکھا ہے، اگر تو اس میں بتدریج کمی آتی ہے تو پھر ملٹری کورٹس کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن اگر حالات مزید مخدوش ہوتے ہیں، جو کہ اس وقت بلوچستان میں اور ہمارے خیبر پختونخوا کے بارڈر جو دونوں افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں، وہاں بڑی سنجیدہ صورتحال اور مشکل صورتحال ہے. اگر تو دہشت گردی میں اضافہ ہوتا ہے پھر پارلیمان ایک فرق طریقے سے سوچے گی. اگر اس میں ہم کنٹرول کرنے میں ملک کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر غالباً ان کی ضرورت نہیں رہے گی. اور اب پی ٹی آئی کی بھی بات ضرور میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی. ایک تازہ موقف پاکستان تحریک انصاف کا آج خبروں کی زینت بنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نان پولیٹیکل اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ ایکٹیو ہیں عمران خان صاحب کے خلاف. ان کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کا ایک سلسلہ ہے. علی نواز اوان کو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ غائب ہوئے تھے اور اس کے بعد کنگز پارٹی کے ڈرائنگ روم سے وہ جو ہے وہ دریافت ہوئے ہیں یا نمودار ہوئے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ایک موقف ہے جو بلاول صاحب بھی اپنا رہے ہیں کہ ایک ایسا الیکشن ہو جس کے بعد پھر ایک بار دھاندلی کا شور مچے، تو کیا فائدہ اس انتخابی ایکسرسائز کا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ایک پی ٹی آئی جو سوالات اٹھا رہی ہے اس کو بھی ایڈریس کیا جانا چاہیے؟ بے شک اس کو الیکشن کمیشن ایڈریس کرے یا وہ یہ معاملات کو عدالتوں میں لے کے جائیں، لیکن اس طرح تو جو بھی جیتے گا اس کی جیت کے اوپر سوالیہ نشان ہی رہے گا، خواہ وہ میاں نواز شریف صاحب ہی کیوں نہ ہو. پاکستان میں کبھی بھی انتخابات کے اوپر سے سوالیہ نشان نہیں جائیں گے. ہمیں سب کو اس کا ادراک ہونا چاہیے. 2013 کا الیکشن جو کہ واحد الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ کا جس کا ایک عدالتی امتحان ہوا، ساری ایویڈنس جج کی گئی، اور اس کے بعد اس وقت کی جو کمیشن تھا انہوں نے یہ کہا کہ 2013 کے الیکشن میں کوئی منظم دھاندلی کے ثبوت نہیں ملے. لیکن سب لوگ کہتے ہیں 2013 کا الیکشن بھی خراب تھا.
تو لہذا الیکشن کی جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. دوسرا یہ کہ یہ جو ابھی حالیہ شمولیت ہوئی ہے استحکام پاکستان پارٹی میں، یہ ایک عجیب مذاق پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے کہ پہلے ویڈیوز ریلیز کرتے ہیں اور پھر مسکراتے ہوئے خود چلے جاتے ہیں. دیکھیں اس میں بھی جو معیار ہے وہ مسلم لیگ نون نے سیٹ کر دیا ہے کہ 2017 کے بعد سے ہمارے یعنی ہائیسٹ لیڈر سے لے کے درجنوں قائدین جیل میں گئے، ٹارچر ہوئے، ان کے اوپر سزائے موت کے پرچے ہوئے، ایک شخص نے بھی روتے ہوئے یا مسکراتے ہوئے پارٹی نہیں چھوڑی. تو لہٰذا یہ جو چھوڑنے والے ہیں یہ اپنا سیاسی مستقبل سیٹ کر رہے ہیں. ان کے جو بیانات ہیں اور ان کے عمل ہیں ان سب میں مکمل تضاد ہے، اور یہ سیاست کی تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں کئی اصول ہمیں نظر نہیں آتے. ایک اور بات ہے خرم صاحب، کل سے بھی بہت اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہا ہے، ذاتیات کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ سلسلہ تو پھر کہیں پر رکنے کا نام نہیں لیتا. کل بشرا بی بی کے سابقہ شوہر کا ایک انٹرویو ٹی وی پہ نشر ہوا، اس کے اوپر آج متعدد پریس کانفرنسز آپ کی جماعت کی طرف سے کی گئی ہیں. طلال چودھری صاحب نے بھی اس پہ بات کی، رانا صاحب سے بھی سوال ہوا، انہوں نے بھی اس پہ کامنٹ کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جب سیاست میں اخلاقیات اس حوالے سے چلی جائیں کہ پھر فیملیز بھی ڈسکس ہوں، سابقہ جو شادیاں ہیں وہ کس طریقے سے ٹوٹیں اور کیسے ایک نئی شادی ہوئی، یہ تمام چیزیں اوپن ڈیبیٹ ہوں گی بطور سیاستدان، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ پھر یہیں تھمے گا یا آگے بہت آگے بڑھے گا پھر؟ جی، جو پاکستان میں اعلیٰ ترین قیادت کے خواہاں ہیں جو اپنے آپ کو امیدوار کے لیے پیش کرتے ہیں، پھر ان کا جو کانڈکٹ ہے جو کہ اقتدار میں آ کر پھر پاکستان کا کانڈکٹ ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جس قسم کی غیر ذمہ داری کا سامنا سائفر کیس میں کیا گیا، تو اب یہ کہنا کہ جی وہ جو ہے گم ہو گیا تو کیا ہو گیا. جو ذاتی فیل ہے وہ کیریکٹر شو کرتا ہے. آپ نے دیکھا بھی ہے، ہمارے پاس مثالیں ہیں مغربی دنیا میں جہاں جو ذاتی کیریکٹر ہے اس کو بہت پروٹیکشن بھی حاصل ہے، لیکن لیڈرز کے معاملے میں وہاں پروٹیکشن نہیں ہے کیونکہ جو لیڈرز کا کانڈکٹ ہے، اور ابھی جو بات سامنے آئی ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ کانڈکٹ جو ہے وہ پاکستان کے جو کلچر ہے، پاکستان کی ثقافت ہے، اس کے مطابق نہیں تھا. اور لہذا یہ بات اب کھل کر سامنے آ گئی ہے. اس پہ اگر مزید گفتگو پی ٹی آئی چاہے گی کہ جی وہ اور کرے کھول کے، ہم نے جتنی بات کرنی تھی وہ ہم نے کر دی. کیریکٹر جانچنے کا آخر میں صرف کوئکلی یہ کہہ دیجیے گا خرم صاحب، یہ جو کیریکٹر جانچنے کا اختیار ہے انڈیویجولز کا، کیریکٹر ہو خواہ وہ سیاسی لیڈران ہو یا پارٹی کے ممبران ہوں، یہ ہونا چاہیے میڈیا کو اور مخالف سیاسی جماعتوں کو، اس پہ اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بہت سی ججمنٹس بھی پاس ہوتی ہیں. جی، ججمنٹس تو پاس ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر ایک شخص جو ہیں ان کا جو بھی سٹیٹس تھا وہ اگر آ کر پبلکلی وہ بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ کسی شخص کے کیریکٹر کو، اگر آپ یہ کسی نے نہیں کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے یا انہوں نے غلط بات کی ہے یا انہوں نے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ دروغ گوئی کی ہے. کانٹینٹ تو اپیرنٹلی سب نے مان لیا کہ سچ ہے، صرف اس پر گفتگو اور یہ ایک کانسٹنٹ ڈیبیٹ ہے پوری دنیا میں کہ کیا اس ایشو کو کتنا اٹھانا چاہیے، اس پر کتنی بات کرنی چاہیے. لیکن 21ویں صدی میں جہاں ہر سیکنڈ میں پبلک کانڈکٹ کی ٹک ٹاک بن رہی ہے، اب ایسے ایشوز کے اوپر یہ کہنا کہ جی یہ تو ذاتیات ہے، پہلے بھی ذاتیات کے ایشوز آئے، لیکن آپ نے دیکھا نا، میں پھر کہوں گا کہ جب ذاتیات کے ایشوز اقتدار میں آ کر ظاہر ہوئے تو وہاں بھی ہمیں کوئی اچھی خبر نہیں ملی. تو لہٰذا یہ ایک اب عوام نے فیصلہ کرنا اور ہر میڈیا ہاؤس نے انڈیویجولی فیصلہ کرنا ہے کہ ان نے ایسے معاملات پر کتنی بات کرنی. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت صغیر صاحب. ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی ہے، بہت ہی وضاحت سے اپنا موقف پیش کیا ہے خرم صاحب نے، بالخصوص جو بحث 18ویں ترمیم کے حوالے سے وہ چل رہی تھی. وہ کہتے ہیں NFC ایوارڈ کے گرد ان کی طرف سے جو بحث ہے یا جو معاملہ ہے وہ اس کے اراؤنڈ ہی ہے، اوور آل 18ویں ترمیم کی بحث نہیں ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف جانیں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ بیرسٹر علی ظفر صاحب موجود ہوں گے. آج کچھ عدالتی امور بھی ہیں جس میں ایک طرف PTI چیئرمین کے موقف کو سنا گیا ہے، دوسری طرف ایک اور ایشو ہے جس کو نہیں سنا گیا. تو دونوں معاملات کے اوپر کیا موقف رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف، جانتے ہیں ایک بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ساری خبریں تھیں، جن میں سے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی طرف سے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں انہوں نے جو ان کے خلاف جو سائفر کیس ہے اس میں جیل ٹرائل کا 29 اگست کا نوٹیفیکیشن کا لدم قرار دیا گیا ہے، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے جو جج ہیں البتہ ان کی جو تعیناتی ہے اس کو اس فیصلے میں درست قرار دیا گیا ہے. اس میں عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ غیر معمولی حالات میں ٹرائل جیل میں جو ہو وہ کیا جا سکتا ہے اگر حالات غیر معمولی ہوں، اور اوپن یا ان کیمرہ ٹرائل ہو سکتا ہے ان قانون کے مطابق بات کرتے انہوں نے یہ کہا ہے. لیکن ان کی اس درخواست کو ایک طرف سنا گیا ہے، لیکن ایک طرف یہ معاملہ ابھی بھی برقرار ہے کیونکہ ان کے اعتراضات جج صاحب کے حوالے سے بھی تھے. ایک اور معاملہ ہے پی ٹی آئی کے جو سینئر رہنما ہیں 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں، ان میں یاسمین راشد صاحب ہیں، اعجاز چوئی صاحب ہیں، روبینہ جمیل ہیں. ان کے مقدمات میں لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان پہ فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور 16 دسمبر کو گواہان کو بیانات قلم بند کروانے کے لیے ریکارڈ کروانے کے لیے بھی طلب کر لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج دی نیوز اخبار میں خبر رپورٹ ہوئی جس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے چیئرمین کے خلاف سرگرم غیر سیاسی ریاستی عناصر سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کر رہی ہے. اس حوالے سے کیا ارادہ رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور آج کے جو عدالتی معاملات ہیں ان تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بیرسٹر صاحب موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. پہلے تو جو جیل ٹرائل کے خلاف اپیل کا فیصلہ عدالت کی طرف سے آیا، اس پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی یہ آپ کے لیے حوصلہ افزا ہے یا مسئلہ آپ کا وہیں پر برقرار ہے جج صاحب کی تعیناتی کے حوالے سے جو آپ لوگوں کے تحفظات تھے؟ دیکھیں، جہاں تک تو جیل ٹرائل کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے آئین میں آرٹیکل 10A ایک ہے جو کہتا ہے کہ ہر شہری کو ایک حق ہے، اس کا بنیادی حق ہے کہ اس کی فیئر ٹرائل ہو. اور فیئر ٹرائل کا مقصد یہ ہے کہ وہ اوپن ٹرائل ہو، وہ پبلک ٹرائل ہو، اس میں شفافیت ہو، وہ سب کے سامنے ٹرائل کیا جائے. تو اس لحاظ سے تو یہ جو آج ججمنٹ آئی ہے آئین اور قانون کے بالکل مطابق ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اہم سٹیپ ہے کہ جو پروسیڈنگز عمران خان صاحب کے خلاف کی جا رہی ہیں وہ ایک طرح سے پبلک کے سامنے ہوں گی اور پبلک کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. تو یہ اس لحاظ سے تو بڑا خوشائن بات ہے. جہاں تک دوسری بات کا ذکر آپ نے کیا، آپ نے درست کہا کہ ایک objection یہ بھی تھی کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہوئی ہے جج صاحب کی یہ بھی غلط ہے، اور یہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اس حد تک تو یہ فیصلہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ نہیں وہ درست تھی اور اس لیے یہ ٹرائل چل سکتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ٹرائل اوپن چلے گا تو ہمیں کوئی اس سے خدشہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری تو یہی بیسک گزارش یہی ہے کہ جتنے کیسز ہیں عمران خان صاحب کے خلاف وہ اوپن ٹرائل کے ذریعے چلیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا شہادت آ رہی ہے، کیا گواہیاں آ رہی ہیں، کیا اس میں لیکن بحث ہو رہی ہے. یہ بھی تو ایک آپ لوگوں کا کنسرن ایک ماضی میں رہا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کل کو اگر عدالت خود ہی جیل ٹرائل کا کہہ دے تو پھر اس کے اوپر کیا موقف، پھر کیا پوزیشن رہ جائے گی آپ لوگوں کی؟ دیکھیے، خدا نخواستہ اگر کسی دن ایسا ہو جہاں آپ کو خدشہ ہو، کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جائے جہاں عدالت سمجھتی ہے کہ جان کو خطرہ ہے اور ہمیں وہ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، تو پھر اس دن کے لیے جو پروسیڈنگز ہوں وہ بے شک ایک مخصوص جگہ پہ ہو جائیں. لیکن ان پروسیڈنگز میں بھی ضروری ہے کہ وہ اوپن ٹرائل ہو، یعنی کہ اس میں میڈیا بھی جا سکے، اس میں پبلک بھی جا سکے، اور اس میں ایک طرح سے رپورٹنگ بھی درست ہو سکے. تو یہ ایکسیپشنل کیس میں تو ضرور ہو سکتا ہے، اور عدالت نے بھی یہی کہا ہے. عدالت نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی ہر صورت میں ہی آپ کی اوپن ہیئرنگ ہونی ہے، لیکن عدالت نے اس کو ایکسیپشنل سرکمسٹانس میں ڈالا، یعنی بہت ایک سیریس بات ہو تو پھر آپ ایک پروسیڈنگز کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ پوری کی پوری ٹرائل ہی کلوزڈ کیمرہ ان کیمرہ کریں. اچھا، اور دوسرا میں معاملہ جاننا چاہ رہی تھی جو 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اعجاز چوئی صاحب ہیں، ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی ہے. ایک
پنجاب ایک طرف الیکشن کا معاملہ ہے، یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے پنجاب میں بالخصوص جو ہے وہ الیکشن کی پی ٹی آئی کے الیکشن کے انتظامات ہوں یا معاملات کو چلانا ہو، اس کے لیے اہمیت رہتی تھی ان کی، لیکن اب یہ لوگ کئی ماہ سے جیل میں ہیں. یہ معاملہ آپ کو آگے کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ 16 دسمبر کو بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے بھی طلب کیا گیا، لیکن الزامات بہت سنجیدہ ہیں بیرسٹر صاحب، اور دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان الزامات کی جو سختی ہے اس ایشو کے اوپر وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. جی دیکھیں، الزام تو سیریس ضرور ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان میں وہ الزامات کے پیچھے کیا شواہد ہیں، کیا ایویڈنس ہے، کیا ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں قانون کی وہ کیا پوری کی گئی ہیں کسی کے خلاف، کسی کو اگر کیس کسی کے خلاف چلانا ہے. اور سب سے ضروری چیز یہ کہ آپ جب تک آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہ آئے، قانون یہی کہتا ہے کہ آپ کے خلاف وہ جو یو آر انوسینٹ انٹل پرووڈ گلٹی، یہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے ہمارا. اور اس لیے کسی کو جیل میں رکھنا، کسی کو ٹرائل کے بغیر ہی اس کو باہر نہ آنے دینا اور بیل نہ دینا، یہ ایک بڑا ایشو ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ آرٹیکل 10A بھی اور آئین کے آرٹیکل 4 کے بھی خلاف ہے. سو باقی جہاں تک کیس کی سنگین الزام ضرور ہے، لیکن اس کی دیکھنا ہے کہ ٹرائل میں کیا آتا ہے، کیا ایویڈنس آتا ہے اور کیا ڈیفینس آتی ہے، اور پھر فیصلہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے ہی فیصلہ کر دینا کہ الزام بہت سنگین ہے اس لیے کسی کو جیل میں رکھا جائے، یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے. ایک اور معاملہ ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل کا ہے بیرسٹر صاحب، اور اس پہ جو عدالتی فیصلہ ہے اس کے خلاف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سی جو ہم آواز ہو چکی ہے وزارت دفاع کی طرف سے بھی. اب خواجہ حارث صاحب جیسے بڑے جو وکلا ہیں ان کو انگیج کیا جا رہا ہے، صوبے اس کو چیلنج کر رہے ہیں. سینٹ کے اندر قرارداد منظور ہوئی اور جس انداز میں ہوئی وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس فرنٹ کے اوپر بھی مشکلات بن سکتی ہیں اور بڑھ سکتی ہیں؟ کیونکہ پہلے عدالتی فیصلے کے مطابق جن لوگوں کا ٹرائل ہوا تھا، ملٹری ٹرائل، اس کو وہیں پر روک دیا، بلکہ اس کو ختم نل اینڈ وائڈ قرار دیا گیا تھا. تو اب یہ معاملہ مزید لٹک سکتا ہے، جو لوگ اس کے لیے بکڈ ہیں، فیصلہ ریورس ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں عدالتی؟ جی دیکھیں، ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا جہاں چیلنج کیا گیا تھا کہ آپ سویلینز کا یعنی عام شہری کا آپ ملٹری کورٹ میں ٹرائی نہیں کر سکتے، باقی جو ٹیررسٹ ہیں یا کوئی سپائز ہیں یا کوئی جاسوس ہیں یا کوئی فورن انیمی کے لوگ ہیں، کوئی دشمن ممالک کے کوئی لوگ آ گئے ہیں، اس حد تک تو آپ ضرور آرمی ایکٹ میں ٹرائی کر سکتے ہیں، ٹرائل کر سکتے ہیں. لیکن آپ عام شہری کو آپ عام عدالتوں میں ہی ٹرائی کریں، یہ ایک بڑا بیسک قانون ہے. اور یہ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا اور قانون کو کالعدم قرار دے دیا اور اس کی اپیل ابھی پینڈنگ تھی، تو سینٹ میں ضرور ایک ریزولوشن کے لیے اپلائی کیا گیا. وہ 7-8 لوگ تھے، اس دن کورم بھی نہیں تھا، نہ وہ جو تھا جو ریزولوشن تھی وہ ایجنڈے پہ بھی نہیں تھی، اور وہ ویسے بھی جو ریزولوشن تھی وہ آئین کے خلاف تھی، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پینڈنگ معاملہ ہو، کوئی عدالت میں معاملہ چل رہا ہو، تو پھر پارلیمنٹ میں اس کی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے. اور تاثر بھی یہ مل رہا تھا کہ جس طرح یہ ریزولوشن پاس کی ہے 7-8 لوگوں کی ریزولوشن تھی، اس پہ کوئی بحث بھی نہیں ہوئی. یہ جو ریزولوشن تھی اس کے اوپر یہ تاثر یہ مل رہا تھا کہ شاید پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جج صاحبان کو جو اپیل سن رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے لاسٹ پروسیڈنگز میں جو سینٹ کی کل ہوئی ہیں اس میں اس ریزولوشن کو ایک طرح سے مسترد کر دیا تھا میجورٹی نے، اور کہا تھا کہ یہ سینٹ کی ریزولوشن نہیں سمجھی جائے گی. مگر بہرحال اب سپریم کورٹ میں وہ کیس ہے، اور سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہونی ہے، اور اس میں جج صاحبان اپنا جورسپروڈنس کو دیکھتے ہوئے، جو پرانی ججمنٹس ہیں، جو فیصلے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے، جو باہر کے انٹرنیشنل ہمارے کووننٹس ہیں، جو یونیورسل ہیومن رائٹس ہے UN کی، ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے، آرٹیکل 10A کو دیکھتے ہوئے، آرٹیکل 4 کو دیکھتے ہوئے، یہ سارے معاملات کا فیصلہ کر سکتی ہے. عدالت یہ بھی فیصلہ کر سکتی ہے کہ ملٹری ٹرائل ہو سکتے ہیں، اور اگر ہوں تو کس صورتحال میں ہو سکتے ہیں. لیکن میری اپنی اوپینین ہے، میرا اپنا ایک مائنڈ ہے، اور میری اوپینین یہ کہتی ہے کہ عدالت جو ہے وہ عام شہری کو ملٹری ٹرائل کرنے کے لیے نہیں بھیجے گی. وہ عام شہری کو یہی کہے گی کہ عام شہری نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس کو جس طرح باقی عام شہریوں کو آپ ایک عام عدالت میں اسپیشل کورٹس میں ٹرائی کر سکتے ہیں، آپ ان کو ٹرائی کریں. اور اگر
آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو ان کو سزا بھی ملے گی، لیکن ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بیسک قانون ہے اور میرا خیال ہے اس میں شاید دو رائے نہ ہوں، لیکن عدالت کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے. یہ آپ درست کہہ رہی ہیں. پروگرام میں بھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ایک خبر دی نیوز اخبار میں رپورٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف. اس خبر کے مطابق پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے وہ سرگرم ہونے جا رہی ہے کہ غیر سیاسی عناصر وہ کہتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس میں یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ علی نواز زوان صاحب جو ابھی استحکام پارٹی کے اندر انہوں نے جوائن کیا کہ یہ کنگز پارٹی کے ڈرائنگ روم سے ان کا بازیاب ہونا شرمناک ہے. علی ظفر صاحب، ابھی ہم خرم دستگیر صاحب سے بھی بات کر رہے تھے اور پچھلے دنوں میں ہم نے جتنے پولیٹیکل پارٹیز مختلف پارٹیز کا اس معاملے پہ ان سے سوال پوچھتے ہیں تو ان کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ تو کوئی مسکرا کر اور کوئی دکھی انداز میں جا کے ان سیاسی جماعتوں میں شامل ہو رہا ہے، تو اس میں پھر نان پولیٹیکل ایکٹرز یا یہ والی بحث کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ تو لوگ ہیں جن کے اعصاب غالباً کمزور ہیں، جو دوسری سیاسی جماعتوں میں جا رہے ہیں، باقی پارٹیوں کے لوگ ان کے ساتھ قائم رہتے ہیں. دیکھیں، میری آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جیل میں، اور کافی طویل ملاقات ہوئی ہے اور یہ بات ڈسکشن ہوئی اس کے اوپر. اور جو ان کا خیال ہے اور جو ہماری لیڈرشپ کا خیال ہے، میرا بھی ذاتی خیال یہی ہے کہ اور میں خیال ہے ساری قوم بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے جو پارٹی کے کچھ لیڈران اب غائب ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آ کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو کوئی مجبوری لگتی ہے جس کے تحت وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. حقائق کیا ہیں وہ ان کو بہتر پتہ ہے، لیکن نظر یہ آتا ہے اور تاثر یہ ملتا ہے جیسے ان کے اوپر بہت کوئی پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو بلیم کرنا اس سٹیج پہ درست نہیں ہوگا. جب حقائق آئیں گے پھر دیکھیں گے، لیکن فی الحال جو چھوڑ رہا ہے، جس بھی پریشر کے تحت چھوڑ رہا ہے، ان کی شاید کوئی مجبوری ہو، تو ہمیں ایز اے پارٹی ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ سمپتھائز کرنا چاہیے، اور یہ کہ ان کو ملامت نہیں کرنی چاہیے فی الحال، اسپیشلی جو آج کل ہو رہا ہے الیکشن کے قریب. لیکن ان سارے معاملات سے میرا خیال ہے چونکہ قوم بھی دیکھ رہی ہے تو شاید لگتا یہی ہے کہ پاپولیرٹی پی ٹی آئی کی اس سے بڑھ ہی رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. اور اگر ایک لیڈر جاتے ہیں تو پھر 3 لیڈر پیدا ہو جاتے ہیں جو لڑنے کے لیے الیکشن تیار ہیں. سو یہ اب میرا خیال ہے ہمیں ان ساری مجبوریوں کے باوجود ایک چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. انفیکٹ میں تو ہر جماعت کو کہوں گا ایک چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے الیکشن ہونے والے ہیں فروری میں. اب جو بھی کیمپین کر سکتا ہے، جس بھی سچویشن میں کر سکتا ہے، مشکلات میں کر سکتا ہے، کیمپین کریں. اور پھر عوام ایونچولی، ووٹ تو عوام نے ہی دینا ہے، جا کے ووٹ عوام نے ڈالنا ہے، اور پھر عوام جو فیصلہ کرے گی وہ میرا خیال ہے پھر پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فروری میں الیکشن ہوگا، تب سے ہم ایک نیا دور دیکھ رہے ہیں اور ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے پاکستان میں، اور لوگ اب انتظار کر رہے ہیں کہ چلیں الیکشن شیڈیول آ جائے، الیکشن میں پھر کیمپین شروع ہو جائے. کیسے علی ظفر صاحب، آپ لوگوں کے لیے تو حالات تبدیل نہیں ہوئے، بے شک اعلان کیا گیا، لیکن آپ کی جماعت کی طرف سے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی، جمع نہیں ہونے دیا جا رہا. تو کیسے آپ کو امید کی کرن جاگی عدالتی فیصلے کے بعد؟ دیکھیں، یہ بالکل درست ہے کہ ہمیں وہ جس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں، یہ تو کامن الفاظ ہو گئے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ وہ نہیں مل رہی. یعنی کہ آپ کو جس طرح باقی جماعتوں کو اجازت ہے کہ ان کے لیڈرز فری اینڈ فیئر گھوم رہے ہیں اور وہ اپنے جلسے بھی کر رہے ہیں، وہ اپنی سپیچز بھی کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو مل بھی رہے ہیں، وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، وہ الیکشننگ بھی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں مل رہی. لیکن اس کے باوجود ان مشکلات کے، اس لیے میں نے کہا کہ مشکلات تو ہیں، طوفان تو آیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لیٹے نہیں ہیں، ہم تیار ہیں ہر ایونچویلٹی کو، ہر مصیبت کو جھیلنے کے لیے. اور اس لیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹ جو اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ الیکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جب تک قوم کھڑی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، میرا خیال ہے تب تک ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں. مشکلات ہیں ضرور، لیکن جتنی مشکلات آتی ہیں اتنا بندہ مضبوط ہوتا ہے.
ایک اور بات ہے علی ظفر صاحب، آپ نے کہا آپ کی پی ٹی آئی چیئرمین سے کچھ گفتگو بھی ہوئی ہے، یہ جو لوگ پارٹیاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن کل ایک انٹرویو بھی نشر ہوا ٹی وی کے اوپر، غالباً آپ نے دیکھا ہوگا، بشرا بی بی کے سابقہ شوہر ہیں خاور مانیکا صاحب، انہوں نے بڑے سنجیدہ الزامات لگائے ہیں، جو نہ صرف اپنی سابقہ اہلیہ کے حوالے سے گفتگو کی انہوں نے، بلکہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی جو الزامات ہیں وہ ان کے اوپر ڈائریکٹلی ان کے جو ان کی پرسنالٹی ہے اس کو ہی اٹیک کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس میں مختصر آج تبصرہ کیا، وہ یہ کہتے ہیں خاور مانیکا کی باتوں کے بعد پی ٹی آئی کو ریاست مدینہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اس کے اوپر کچھ خان صاحب نے کہا، اور یہ جو ایک امپلائی کیا جا رہا ہے، اس سے ان سے انٹرویو میں بار بار سوال ہوا کہ انہوں نے کب طلاق دی تھی، اور یہ عدت میں نکاح کا کیس ہے، یہ قانونی مشکلات بھی بڑھ سکتی ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے؟ جی دیکھیں، اس پہ میں دو باتیں صرف کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ضرور بات ہوئی تھی اس پہ آج، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارے جھوٹے الزام ہیں، جھوٹی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ یہ ایک پرسنل معاملوں کو اس طرح سیاست میں لانا، اور اتنا میرا خیال ہے کہ ایک نیچ بات کرنا، اور اس طرح کی فیملی کے بارے میں اور رشتوں کے بارے میں بات کرنی، میرا خیال ہے کہ یہ کسی کو زیب نہیں دیتا، اور نہ ہی یہ ایک ٹاپک ہونا چاہیے ایک پبلک ڈسکشن کا۔ ہمیں بڑی بڑی باتیں کرنی چاہیے، ہمیں اکانومی کی باتیں کرنی چاہیے، ہمیں گورننس کی باتیں کرنی چاہیے، ہمیں رول آف لاء کی باتیں کرنی چاہیے، ہمیں انصاف کا نظام کو بہتر کرنا ہے اس کی باتیں کرنی چاہیے، نہ کہ ہم اب اس سچویشن میں اس طرح کی باتیں کریں جو کہ ایک گھریلو معاملے ہیں۔ اس لیے میں اس پوائنٹ پہ یہی دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ بیرسٹر صاحب وہ باتیں بھی شیئر کی جو ان کی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ ناظرین دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں، آج تو بیرسٹر علی ظفر صاحب پارٹی کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کی طرف سے جو تاریخ الیکشن کی اناؤنس کر دی گئی ہے وہ کافی اس کے بعد سے پر امید ہیں کہ انتخابات نہ صرف اس تاریخ کو ہوں گے بلکہ ان لوگوں کے لیے حالات وہ اس امید کا اظہار کریں کہ سازگار بھی ہوں۔ دیکھتے ہیں اس موقف کے اوپر آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی قائم رہتی ہے یا کم و بیش پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ہی صفوں میں کھڑے ہوئے دونوں نظر آئیں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔